آج ہم آپ کو کچھ جینیس قسم کے مولویوں سے ملاتے ہیں جنہوں نے بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہیں اسٹرانومی میں. خاص طور پہ انہوں نے پلینٹس کی موومنٹ پہ بات کی ہے, زمین کی روٹیشن پہ بات کی ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زمین اصل میں نہیں گھومتی, وہ اسٹیشنری ہے اور وہ سورج کے گرد نہیں گھومتی, اور باقی جو یونیورس ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. آپ ملتے ہیں ان سب مولویوں سے. سب سے پہلے جو جینیس ہیں مولانا کوکب نورانی صاحب, ان کی بات سنتے ہیں. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی, صرف زبانی نہیں کہا, کتاب کا نام الفوز المبین. یہ جس اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے وہ احمد رضا خان صاحب ہیں جو بریلویوں کے امام ہیں. ان کا حوالہ دے کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سے کوئی سائنٹیفک دلائل دے کے ثابت کیا ہے کہ زمین اسٹیشنری ہے. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی؟ یہ کون سی 105 دلیلیں ہیں یہ نہیں مجھے پتا. کتنی اونچی. دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر, آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. دنیا میں کون سا سائنٹسٹ ہے جو احمد رضا خان کی اس کتاب پہ کام کر رہا ہے؟ یہ صرف انہی مولانا کو پتہ ہے, ورنہ مجھے تو نہیں پتا کہ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں احمد رضا خان صاحب کی یہ فوز المبین نامی کتاب کا جس کا ذکر کہ یہ کر رہے ہیں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ گلیلیو گیلی نامی ایک بندہ تھا, اس نے 1615 سنے عیسوی کے اندر یہ نظریہ پیش کیا. یہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ گلیلیو نے سب سے پہلے یہ پلانٹس کی موومنٹ کا جو کی بات کی ہے, زمین کے گھومنے کی بات کی ہے, وہ پیش کی تھی. یہ بات غلط ہے, گلیلیو نے بات نہیں کی تھی. اس سے پہلے نیکولاس کوپرنیکس جو پولش اسٹرانومر اور پولیمیتھ تھا, وہ یہ نظریہ دے چکا تھا کہ سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے اور باقی پلانٹس جو ہیں وہ اس کے گرد ریوالو کرتے ہیں. یہ مولانا اسلام کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کریں تو ان کو بتاتا چلوں کہ مسلم سائنٹسٹ ابن الحیثم جو 965 میں پیدا ہوا, 1040 میں فوت ہوا, اس نے بھی زمین کی موومنٹ کی بات کی. لیکن اس سے پہلے مسلم سائنٹسٹ جو ابو سعید سجزی جن کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے, جو ایرانین مسلم اسٹرانومر تھے, میتھمیٹیشین تھے, اسٹرالوجر تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے, وہ گھومتی ہے. اور انہوں نے بھی اپنی اسٹرانومی میں یہ بات کی. اور پھر ابن البیرونی جو دوسرے مسلمان میتھمیٹیشین تھے, پولیمیتھ تھے, اور جو انڈیا بھی آئے, جو انہوں نے بھی ابو سعید سجزی کی اسی بات کو انہوں نے اس کی تائید کی کہ یہ بات ٹھیک ہے, زمین گھومتی ہے. یہ دلائل کی دنیا کے اندر بڑی سچی اور پکی اور کھری بات ہے کہ زمین ساکن ہے, یہ حرکت نہیں کر رہی ہے. یہ دلائل کی دنیا کون سی ہے؟ کہاں سے یہ دلائل آئے ہیں؟ کس نے یہ دلائل دی ہیں؟ کون سا سائنٹسٹ ہے, کون سا اسٹرانومر ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ زمین اسٹیشنری ہے اور گھومتی نہیں ہے؟ تو زمین یہ ساکن ہے, یہ بات طے شدہ ہے اور کنفرم ہے, لیکن لوگ ہیں کہ اس بات کو یہاں جی اس بات کی کنفرمیشن صرف انہی مولوی صاحب کے پاس پہنچی ہے, اور دنیا میں کسی کے پاس اس بات کی کنفرمیشن نہیں پہنچی کہ زمین ساکن ہے. نہیں مانتے. اور پھر اگلی بات بڑی خاص ہے, اور بھائی اسی وقت آپ گوگل سرچ کریں زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں, اس میں دو دھڑے ہیں. کچھ سائنسدان کہتے ہیں کر رہی ہے اور کچھ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر رہی. جی میں نے اسی وقت گوگل سرچ کر لی ہے اور مجھے کسی دوسرے دھڑے کا نہیں پتہ چلا. مجھے ایک ہی دھڑے کا پتہ چلا ہے, وہ جو یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے, وہ روٹیٹ کرتی ہے اپنے محور میں, اپنے آربٹ میں. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے. اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے. بھئی یوں پھرتی ہے, کیسے پھرتی ہے؟ اچھا, اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں, نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں. کوئی وجہ بھی تو بتلائیں. آخر وہ بھی تھک گئے, انہوں نے کہا نہیں زمین نہیں چلتی. علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند چلتے ہیں.
ان مولوی صاحب کے مینٹل لیول کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ زمین پہ لوگ گر کیوں نہیں جاتے، ان کو شاید گریوٹی، زمین کی گریوٹی کا نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جب زمین گھومتی ہے وہ کیسے گھومتی ہے، اس کا اینگل کیا ہے، کیونکہ پڑھنے کی جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی مولانا نے، اپنی زندگی سے اپنی دنیا سے باہر نکل کر کبھی دیکھا اور سوچا ہی نہیں، اور اگر کچھ سوچا ہے اور دیکھا ہے تو بس یہی کہ دوسروں کو کافر قرار دے دیا جائے۔ یہ کچھ نمونے میں آج پیش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی ان پہ بات کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔